آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں وہ تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جنہیں دنیا جانتی ہے، لیکن ہم ان کی زندگی کے اس دور کو کھوجیں گے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سالوں پر، یعنی وحی آنے سے بھی پہلے کے زمانے پر۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ ذریعہ ہے، دی ہیومن جرنی ویب سائٹ کا ایک مضمون۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ابن اسحاق اور الطبری جیسے قدیم مورخین کی روایات کو رضا آسلان اور محمد جبارہ جیسے جدید محققین کی تحقیق کے ساتھ ملا کر دیکھتا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کے واقعات دہرانے نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو سمجھنا ہے جو وہ نبوت سے پہلے تھے۔ وہ کون تھے، کس معاشرے میں رہتے تھے اور کون سے تجربات ان کی سوچ اور شخصیت کو بنا رہے تھے۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معلومات ہم تک پہنچی کیسے۔ مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں جو سب سے پرانی تحریریں ہیں وہ ان کی وفات کے تقریباً 1 صدی بعد لکھی گئی تھیں اور زیادہ تر زبانی روایات پر مبنی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان کے بارے میں کسی بھی دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے مضمون میں رضا اصلان نے اٹھایا ہے۔ وہ ان ابتدائی کہانیوں کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ پیش کرتے ہیں جسے وہ پروفیٹک ٹاپوس کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ پروفیٹک ٹاپوس کا مطلب ہے یوں سمجھیں کہ پیغمبرانہ استعارہ۔ اصلان کا کہنا ہے کہ ان ابتدائی روایات کا مقصد لفظ بلفظ تاریخی رپورٹنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد ایک پیغمبر کے مشن کی عظمت، اس کے روحانی معنی اور وہ تقدس کو بیان کرنا تھا۔ یہ کہانیاں حقائق پر مبنی ہیں، لیکن انہیں ایک خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ سننے والا صرف یہ نہ جانے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھے کہ اس ہونے کا مطلب کیا تھا۔ اچھا، تو ہمیں ان روایات کو ایک الگ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ لفظ بلفظ تاریخ نہیں بلکہ گہرے روحانی سچ ہیں۔ اس کی کوئی مثال مضمون میں دی گئی ہے؟ بہترین مثال ان کی پیدائش کا واقعہ ہے 570 عیسوی میں۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ یمن کا حکمران ابرہہ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر کعبہ کو تباہ کرنے مکہ آیا تھا۔ اور مکہ کے لوگ جو فوجی طور پر بہت کمزور تھے، شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی انسانی سطح پر کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ اور پھر روایت بتاتی ہے کہ آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے جنہوں نے اپنی چونچوں میں کنکر اٹھا رکھے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کی فوج پر سنگ باری شروع کر دی۔ اس حملے سے فوج میں ایسی افراتفری پھیلی کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اب اگر ہم اسے پروفیٹک ٹوپوس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ کہانی لفظی طور پر سچ ہو یا نہ ہو، اس کا پیغام بہت گہرا ہے۔ کیا پیغام ہے اس کا؟ یہ ان کی پیدائش کو ایک ایسے واقعے سے جوڑتی ہے جہاں خدا نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ ایک اعلان ہے کہ جو بچہ اس سال پیدا ہو رہا ہے وہ بھی خدائی حفاظت میں رہے گا۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے نام کی۔ ہم اکثر ناموں کو بس سن لیتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے معنی پر غور نہیں کرتے۔ مضمون میں محقق محمد جبارہ کی تحقیق کا حوالہ ہے جو محمد نام کے بارے میں ہے، اور یہ بات حیران کن ہے کہ یہ نام اس وقت مکہ میں بالکل عام نہیں تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف غیر معمولی نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے انقلابی بھی تھا۔ ایسے معاشرے میں جہاں نام قبیلے کی طاقت یا دیوتاؤں سے جڑے ہوتے تھے، ایک ایسا نام رکھنا جس کا مطلب قابل تعریف ہو، ایک بالکل مختلف سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ اس کا سامی مادہ ہے حمد مد۔ اس کا مطلب صرف تعریف کیا گیا نہیں بلکہ اس کی ساخت ایک مسلسل عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب وہ شخص جس کی مسلسل تعریف کی جائے اور جو دوسروں کو اپنی مثال پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک مشن سٹیٹمنٹ تھا جو پیدائش کے وقت ہی دے دیا گیا۔
یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ان کے دادا نے ایک ایسا نام چنا جو اس معاشرے میں عام بھی نہیں تھا مگر ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گیا۔ اور یہاں ہم پھر رضا اسلان کے پروفیٹک ٹاپوس والے نظریے کو دیکھ سکتے ہیں۔ مضمون میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ آمنہ نے اپنے آخری وقت میں ان سے کہا کن رجلن۔ اس کا لفظی مطلب ہے ایک آدمی بننا، لیکن اس کا گہرا مفہوم ہے ایک ایسا انسان بننا جو دنیا پر اثر ڈالے، جو تبدیلی لائے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے بالکل حقیقی الفاظ نہ ہوں، لیکن یہ کہانی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ان کی پرورش ایک عظیم مقصد کے لیے ہو رہی تھی۔ وہ مشکلات اور محرومیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے جو ان کے واحد سہارا تھے۔ اس دور میں ایک یتیم بچے کا مستقبل کتنا غیر محفوظ ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس قبائلی معاشرے میں جہاں آپ کی حفاظت اور شناخت آپ کے قبیلے اور خاندان سے تھی، ایک یتیم ہونا سماجی طور پر مرنے کے مترادف تھا۔ اکثر ایسے بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن ان کے چچا ابو طالب نے انہیں اپنی کفالت میں لیا، اپنے بچوں کی طرح پالا اور انہیں اس انجام سے بچایا۔ یہ تجربہ ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اور شاید اسی وجہ سے ان کے دل میں کمزوروں اور محروموں کے لیے اتنی ہمدردی پیدا ہوئی۔ مضمون میں ذکر ہے کہ وہ غلامی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ جی، اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا، انہوں نے اسے عملی طور پر دکھایا۔ جب انہیں وراثت میں ایک کنیز برکت ملے تو انہوں نے فوراً انہیں آزاد کر دیا، لیکن برکت کا ان سے لگاؤ اتنا تھا کہ انہوں نے آزاد ہونے کے بعد بھی اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کے کردار کی گواہی ہے۔ انصاف کا یہ جذبہ جو بچپن کے تجربات سے پیدا ہوا، جوانی میں مزید نکھر کر سامنے آیا۔ مجھے یہ حلف الفضول والی بات ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے۔ یہ کسی وحی کے بغیر نوجوانوں کا ایک گروہ ہے جو خود سے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ان کی ابتدائی زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ حلف الفضول یعنی نیک لوگوں کا معاہدہ، یہ مکہ کے چند ہم خیال نوجوانوں نے مل کر قائم کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ میں باہر سے آنے والے تاجروں کو طاقتور سرداروں کے ظلم سے بچایا جائے۔ اگر کوئی سردار کسی کمزور تاجر کا مال ہڑپ کر لیتا تو اس معاہدے کے ارکان مل کر اس وقت تک جدوجہد کرتے جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ مل جاتا۔ اس میں ان کی شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبوت سے بہت پہلے وہ ایک فعال سماجی مصلح تھے۔ وہ صرف ناانصافی کو دیکھ کر افسوس نہیں کرتے تھے۔ بالکل، اور ان کی یہی ایمانداری اور انصاف پسندی تھی جس نے مکے کی سب سے کامیاب کاروباری خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توجہ حاصل کی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ مضمون میں حضرت خدیجہ کو ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ واقعی غیر معمولی تھیں۔ وہ ایک بیوہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کا کاروبار نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے مزید وسعت دی۔ وہ خود مختار تھیں، امیر تھیں، اور اپنی ذہانت اور کردار کی وجہ سے معاشرے میں بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ انہوں نے اس نوجوان کی سچائی، دیانتداری اور شرافت کی شہرت سنی اور انہیں اپنے تجارتی قافلے کی سربراہی کی پیشکش کی۔ ایک منٹ رکیے، خدیجہ کا کردار یہاں بہت اہم لگتا ہے۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ خود مختار بزنس وومن تھیں جنہوں نے ایک نوجوان کی صلاحیت کو پہچانا اور پھر اس شادی کی پیشکش کی۔ اس دور کے معاشرے میں یہ کتنی غیر معمولی بات تھی۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس مردانہ معاشرے میں جہاں عورت کی حیثیت بہت محدود تھی، ایک عورت کا خود اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرنا اور شادی کی پیشکش بھیجنا تقریباً ناقابل تصور تھا۔ مضمون میں محقق جبارہ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سمجھدار اور تجربہ کار خاتون کا فیصلہ تھا جس نے ایک ایسے شخص میں غیر معمولی صلاحیتیں دیکھ لی تھیں جنہیں شاید باقی دنیا ابھی نہیں پہچان پائی تھی۔ اور یہ شادی بھی اپنی مثال آپ تھی، 25 سال تک قائم رہی، اور یہ ایک یک زوجگی پر مبنی شادی تھی جو اس دور میں خاص طور پر ایک طاقتور شخص کے لیے عام بات نہیں تھی۔
اس رشتے نے انہیں وہ چیز دی جو ان کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی، مالی استحکام اور سماجی تحفظ۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو اسی استحکام نے انہیں اپنے ارد گرد کے معاشرے پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی مہلت دی۔ اب انہیں روزی روٹی کی فکر نہیں تھی تو وہ اپنا وقت اور توجہ ان گہرے سوالات پر مرکوز کر سکتے تھے جو انہیں پریشان کرتے تھے۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ مکہ اس وقت کیسا معاشرہ تھا؟ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا اور بہت امیر ہو رہا تھا، لیکن اس دولت کے ساتھ اخلاقی گراوٹ بھی آ رہی تھی۔ ان کا اپنا قبیلہ قریش، جو شہر کا حکمران تھا، تکبر، لالچ اور سماجی ناانصافی کا شکار ہو رہا تھا۔ قبیلے کی پرانی روایات، مہمان نوازی، کمزوروں کی حفاظت، غریبوں کا خیال، یہ سب دم توڑ رہی تھیں۔ امیر اور امیر ہو رہا تھا اور غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اخلاقی بحران پورے معاشرتی ڈھانچے کو تباہ کر دے گا۔ تو وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کا اپنا اخلاقی معیار بہت بلند ہے، اور اب ان کے پاس اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت اور وسائل بھی ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر ایک تبدیلی کی زمین تیار کر رہا ہے۔ جی، اور ایک اور اہم عنصر بھی تھا جس کا ذکر اقبال علی شاہ کی تحریر میں ملتا ہے۔ ایک تاجر کے طور پر ان کے تجارتی سفر انہیں شام اور دوسرے علاقوں میں لے جاتے تھے جہاں ان کی ملاقات یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان اہل کتاب کے پاس ایک واضح ضابطۂ حیات تھا، ایک مقدس کتاب تھی، قوانین تھے جو ان کے معاشرے کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں انہیں اپنی قوم عرب میں ایک روحانی خلا نظر آیا۔ کوئی مشترک قانون نہیں، کوئی اخلاقی دکنما نہیں، بس قبائلی رسم و رواج تھے جو اب خود ٹوٹ رہے تھے۔ بالکل، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سماجی اصلاح کے لیے ایک نئی مضبوط روحانی بنیاد کی ضرورت ہے، ایک ایسا مرکزی خیال جو ان بکھرے ہوئے قبائل کو جوڑ سکے اور انہیں اخلاقی طور پر سیدھا راستہ دکھا سکے۔ رائٹ۔ لیکن مضمون واضح کرتا ہے کہ انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام ان کے اپنے ذریعے انجام پائے گا۔ یہاں تک کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کا رد عمل خوشی کا نہیں بلکہ شدید خوف اور گھبراہٹ کا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں ایک بار پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار سامنے آتا ہے۔ ان کا کردار فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی بلکہ وہ پہلی شخصیت تھیں جو ان پر ایمان لائیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اور سماجی اثر و رسوخ اس نئے مشن کی حمایت کے لیے وقف کر دیا۔ رضا اصلان کا مضمون میں ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ خدیجہ کے بغیر اسلام کی تاریخ شاید بہت مختلف ہوتی یا شاید ہوتی ہی نہیں۔ ان کی غیر متزلزل حمایت وہ چٹان تھی جس پر اسلام کی ابتدائی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے ایک ایسی شخصیت کا سفر دیکھا جسے محرومیوں نے مضبوط بنایا، جس کے اندر انصاف کا ایک فطری اور طاقتور جذبہ تھا، جس نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شراکت قائم کی جو ہر لحاظ سے ان کے برابر تھیں، اور جو پیغمبر بننے سے بہت پہلے اپنے معاشرے کے اخلاقی زوال پر گہری تشویش میں مبتلا تھیں۔ یہ ایک مکمل انسانی سفر کی تصویر ہے، ایک غیر محفوظ مستقبل کا سامنا کرنے والے یتیم بچے سے لے کر ایک کامیاب تاجر، ایک سماجی مصلح اور معاشرے کے ایک معزز فرد بننے تک کا سفر۔ اور یہ تمام تجربات، یہ تمام مشاہدات اس عظیم تبدیلی کی بنیاد بن رہے تھے جو 40 سال کی عمر میں شروع ہونے والی تھی۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی تجربات، یتیم ہونا، تاجروں کے ساتھ ناانصافی دیکھنا، غلامی سے نفرت، ان سب نے براہ راست ان سماجی اور اخلاقی اصولوں کو تشکیل دیا جو بعد میں ان کے پیغام کا مرکز بنے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں بڑے نظریات سے آتی ہیں، لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ شاید دنیا کو بدلنے کا جذبہ کسی کتاب سے نہیں بلکہ ایک یتیم کے درد، ایک تاجر کے ساتھ ہوئی ناانصافی یا ایک غلام کی حالت زار کو دل سے محسوس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عظیم سماجی تبدیلیاں کتنی بار تجریدی نظریات سے جنم لیتی ہیں اور کتنی بار کسی ایک فرد کے گہرے ذاتی تجربات سے۔